بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد فرید ملک، ٹیچر UPS بٹنگی. ہمارا جو اردو مضمون کو موضوع چل رہا ہے 8ویں جماعت کا، وہ ہے جابر بن حیان. تو کل ہم نے اس کا پہلا پیراگراف پڑھا تھا کہ جب جابر بغداد گیا تو وہاں کے خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بڑی دعوت دی اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا. اس کے بعد کیا ہوا آج ہم بھی پڑھیں گے یہاں سے. جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے. یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دعاؤں میں ملایا. اسی طرح اس نے دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا. عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے. یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں. جابر نے معدنی تیزاب ایجاد کیا. تیزاب ایک نہایت کارآمد کیمیا ہے. قلمی شورے کا تیزاب جسے نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے. نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے. وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا. جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی. اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے. اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی. اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا. اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا. اس نے اسے بھی آزمایا. سونے کے اس برتن میں تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا. اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا. اس پر بھی اس نے تجربہ کیا. یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا. چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. صرف 2 چیزیں ایسی ملیں جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا برتن. اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے. اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا. مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں. طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئیں. لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا. جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی. علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا. کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم، فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. ہمارا جو پڑھنے کا سبق جو تھا ہم نے آج پڑھا وہ اب ختم ہو گیا. کیا ہوتا ہے کہ
آپ اس کو موٹی موٹی چیزیں یاد رکھیں گے کہ جابر سے پہلے جو دنیا تھی وہ کیمسٹری کے علم سے ناواقف تھی، تو اس نے کیا کیا، تجربات اور اصول مرتب کیے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی ایجاد کیا کہ ٹھوس چیزوں کو کس طرح بخارات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا، اور یہی جابر تھا جس نے آکسائڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر بھی تجربات کیے، فولاد بھی اسی نے تیار کیا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور جابر نے یہ بتایا کہ بالوں کو کالا کیسے کیا جا سکتا ہے، لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اس نے ایک قلمی شورے کا تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا بھی سیروسی کے سر ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کئی برتن ضائع ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے اس کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے ان تمام برتنوں میں اس نے اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سب برتنوں میں سوراخ ہو گئے۔ اس کے پاس چاندی کی ایک کٹوری تھی، اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ ہاں البتہ سونے کا ایک برتن اس کے پاس تھا، تو سونے پر اس تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور دوسرا شیشے کا یعنی کانچ کا۔ اس دونوں برتنوں میں اس نے تجربے کیے اور اس تیزاب کا اس پر اثر نہ ہوا، اور ان برتنوں میں سوراخ نہیں ہوئے، کیونکہ اس نے اپنی تجربات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا، صرف 2 چیزیں ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ جابر دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی، اس کی آنکھیں بھی خراب ہو گئیں، اس کی انگلیاں بھی جل گئیں، لیکن اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اس عظیم سائنسدان کو فادر آف کیمسٹری یعنی کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج سبق ختم ہوا، کل ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کے دیے گئے سوالات جو ہیں یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔